عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قیل یا رسول اللہ وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم اكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا بچو، اجتناب کرو، دور رہو، اجتنبوا السبع 7 چیزوں سے، الموبقات المہلکات جو 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، جو 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیں گی؟ قیل یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ، فرمایا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، شرک جس کے بارے میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی الوہیت میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ ایسا عظیم گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری چیز السحر، جادو ہے۔ جادو کفر ہے، جادو کرنے والا اس کا کفر تو واجب ہے اور جادوگر کو قتل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح آدمی بھی کافر ہے جو کسی کے جادو کو صحیح مانتا ہے، اسی کے جادو پر بھروسہ کرتا ہے۔ جادوگر کی ایک قسم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس آتا ہے یا کسی عراف کے پاس آتا ہے، یقیناً اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جادو پر ایمان رکھتا ہے اور جادوگر کے پاس آتا ہے، اور کاہن بھی ایک طرح کا، یہ جو طرح طرح کے بابا ہیں نا، طرح طرح کے بابا، پیر، فقیر، اصل جادوگر جو ہیں وہ جگہ جگہ ڈیرا لگا کر کے بڑے بڑے مٹھ اور بڑے بڑے مزار لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بظاہراً جن و شیطان چھڑاتے ہیں۔ اور جادو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جادو اصل میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے اور شیطان کے ذریعہ کام کروانا ہوتا ہے۔ شیطان جادوگر کو اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ لوگ الٹا کہتے ہیں نا کہ اس کے بس میں موکل ہے، غلط ہے، وہ اس کا موکل ہوتا ہے شیطان کا۔ شیطان اس کے بس میں نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ جتنے پیر فقیر ہیں سب ان شیطانوں کے بس میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی بابا، پیر، فقیر کے پاس گئے تو پھر انہیں شرک میں مبتلا ہونا ہی ہے، ہوتے ہی ہیں ایسے۔ اور یاد رکھو جو ایک بار جاتا ہے وہ بار بار جاتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جناتوں کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ جادو کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ذہنوں پر سوار رہتے ہیں، جو ذہنوں پر سوار رہتے ہیں۔ پہلے انسان کے ذہن کو اسی طرح بنایا جاتا ہے، انسان کے تصور کو اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ تو انسان جس طرح سوچتا ہے اس کے سوچ کے حساب سے شیطان کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ انسان کا تصور جو ہے، جو انسانی ذہن کا تصور ہے، انسان کی جو سوچ ہے وہ فوراً اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس طرح کی ایک حدیث بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان انا علی ظن عبدی، میں اپنے بندے کے تصور اور گمان کے مطابق ہوں۔ اچھا سوچو گے، اچھائی کی طرف چلو گے تو راستہ اچھائی کا آسان ہوتا جائے گا، برائی کی طرف چلو گے تو برائی کا راستہ تمہارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ انما انا علی ظن عبدی حدیث ہے۔ تو یہ جادو بھی اسی طرح، اسی تصور اور اسی ذہن کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے اور انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا نام جادو ہو، پیر فقیر کی دی ہوئی دعا تعبیر بھی ہے، جادو ہی ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی نفس کو قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے سوائے اس کے جس پر اسلام کا
حق ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھانا, یتیم کا مال کھانا. کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس نے مال و دولت چھوڑا ہے, وراثت ملی چھوٹے بچے کو, باپ نے جائیداد چھوڑی, اس کی جائیداد تقسیم ہوئی, جائیداد بچوں کے حصے میں آئی. اب بچے چھوٹے ہیں تو بچے چھوٹے ہیں تو ان کا کوئی ذمہ دار ہوگا. اب کوئی بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے, دادا بھی, چچا بھی, ماموں بھی, یا دور کا کوئی رشتہ دار اگر نہیں ہے کوئی, تو اس مال کا ذمہ دار اس کو بنا دیا کہ جب تک یہ بچے بڑے نہیں ہوتے ہیں تب تک ان کے مال کی دیکھ ریکھ کرو, تاکہ ان کا مال ضائع اور برباد نہ ہو جائے. ان کے کاروبار کو دیکھو, ان کو کھلاؤ خود, اور ان کے مال میں سے اپنے مزدوری کے حساب سے جتنا چاہو لے سکتے ہو. کچھ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ وہ یتیم کا سارا مال کیا کر جاتے تھے, کھا جاتے تھے, اور اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. آج کل تو اس سے بھی خطرناک ہے, یتیم کا مال کھا جاتے ہیں اور کھاتے ہیں لوگ. بھائی بہن کا مال کھاتا ہے, بھائی بہن کا مال کھاتا ہے, نہیں کھاتا ہے. ایک بہن ہے ایک بھائی ہے, باپ نے کی پراپرٹی چھوڑی ہے, گھر کی شکل میں, زمین کی شکل میں, یا کسی اور شکل میں, کاروبار کی شکل میں. اس پراپرٹی میں بہن کا حصہ ہے, دیتا ہے بیٹا کاروبار میں سے, اور باپ کے مرنے کے بعد وہ یتیم تو ہی ہے. تو یہ وراثت کا مال جو کھا جاتے ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو کہا کہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, اگر انہوں نے بہنوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہیں تو یتیم کا مال کھانے والے ہیں, اور وہ ہلاک ہونے والے ہیں قیامت کے دن. ان کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. آگے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا, پانچویں چیز کیا ہے, سود کھانا, سود کا لینا, سود کا دینا, سود کا لکھنا, سود کا گواہ بننا. تمام حالتوں میں کیا ہے, حرام ہے. ہر حالت میں کیا ہے, یہ حرام ہے. سود کھانے والا اللہ رب العالمین کے نگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربا کو, سود کو حرام قرار دیا. سود یہ حرام ہے, مگر کسی نہ کسی طرح اکثر مسلمان اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم مصیبت سے مسلمانوں کو بچائیں. مسلمان جو ہلاک ہو رہے ہیں ان کے ہلاکی کا ایک سبب یہ بھی ہے, اس دنیا میں جو مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں, تباہ و برباد ہو رہے ہیں, ان کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب سود کھانا بھی ہے. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ, میدان کارزار میں جب دشمن سامنے کھڑا ہو تو جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا بھی کیا ہے, ہلاک کرنے والا ہے. جس نے جام شہادت نوش کر لیا, اللہ رب العالمین کیا کرے گا, قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. وہی موت کے ڈر سے جو بھاگ گیا وہ جہنم میں جائے گا. لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا اور اسے جہنم سے بچا لے گا. اور موت کے ڈر سے جو پیچھے ہٹ گیا, پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا, تو یہ چیز اس کو کیا ہے, ہلاک کرنے والی, تباہ و برباد کرنے والی ہے. ساتویں چیز کہا وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, تین صفتیں بیان کی. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اتہام لگانا, تہمت لگانا, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر جھوٹ میں یہ پھیل جائے خاندان والوں کو وہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سوچو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ رب العالمین کا کوئی حد, اللہ رب العالمین کی کوئی قانون حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان تہمت لگانے والوں کو ایک دو کوڑے نہیں بلکہ
80 कोड़ी लगाने का हुक्म दिया है। यहां तक कि अगर 3 लोग गवाही दे रहे हैं, अपनी गवाही में वो सच्चे भी हैं मगर हैं 3 ही, और किसी औरत पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम में सच्चे भी हैं, तीनों भी सच्चे हैं, तो सजा किसको मिलेगी? अगर वो इनकार कर रहा है, सजा किसको मिलेगी? इन तीनों को मिलेगी जो सच्चे हैं। क्या सजा मिलेगी? क्या मिलेगी सजा? 80 कोड़े लगाए जाएंगे। इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने, अगर कोई आदमी दुनिया में सब पर इंसान तोहमत लगा देगा, अपने बीवी पर तोहमत नहीं लगाएगा, उसी वक्त लगाएगा जब वो उसमें मुलव्वस होगी। वो लोग जो दीन और शरीयत में हमेशा से दूर हैं, हमेशा, उनकी बात अलग है, तो उसको भी अल्लाह ने हक ये नहीं दिया है। वो अगर अपने बीवी के खिलाफ अकेले गवाही दे रहा है और अपने कौल में सच्चा भी है, फिर भी अल्लाह ताला ने उसको यह हक नहीं दिया है कि उसके इस बात के कहने पर उसकी बीवी को सजा दी जाए। और हाय हुआ भी हिलाल इब्न उमैया का वाकया हदीसों के अंदर तुमने पढ़ा है। वो सच्चे थे, अल्लाह के नबी ने जो चीजें बताई थी वो सच थी, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को सजा नहीं दी, सजा नहीं दी। क्यों? ये बहुत हसास मसला है, बहुत हसास मसला है। इल्जामात, और यह ऐसा मसला है जो माशरे में झूठ का जो पर लगा करके इतनी आसानी से फैल जाती है कि इंसान बिल्कुल बेगुनाह होता है, लेकिन क्या है, इंसान को जलील और रुस्वा कर देती है। कि औरत पर तोहमत लगा करके बदनाम करना बहुत आसान है, उसकी जिंदगी को तबाह करना, घुट घुट कर मरने पर मजबूर करना बहुत आसान है। और ये चीज ऐसी है कि कानों कान उसको खबर नहीं होती और उसके आसपास वाले उसके बारे में बातें करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इस्तेमाल किया है, वो जान देखो, वक़ज़्फ़ुल मुहसिनात, पाकबाज औरतों पर, आल गाफिलात, जो बिल्कुल बेखबर हैं। गाफिलात, गाफिलात का माना यहाँ गफलत नहीं होगा, इसको हम अपनी ज़बान में कह लें भोली भाली हैं, जो मासूम है। तो मासूम भोली भाली मोमिना औरतों पर तोहमत लगाना, मोमिना औरतों पर तोहमत लगाना आदमी आसान समझ लेता है, ज़बान खोलना। ये तोहमत इंसान को क़यामत के दिन हिला को बर्बाद कर देगी, तबाह व बर्बाद कर देगी।